بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ جی بی بول نیوز کے ساتھ میں ہوں ناصر رینچل۔ ناظرین، جیسے کہ آپ جانتے ہیں اس وقت گلگت بلتستان میں جو ہاٹ ایشو ہے، جو سب سے زیادہ اس وقت بحث چل رہی ہے، وہ عبوری آئینی صوبے کے حوالے سے ہے۔ اور ہر کوئی، چاہے وہ سیاستدان ہو، عام پبلک ہو، سب اسی حوالے سے گفتگو کر رہے ہیں، اسی حوالے سے تشویش بھی پائی جاتی ہے۔ بعض کو اس حوالے سے صحیح طور پہ آگاہی بھی نہیں ہے۔ خود حکومتی ارکان کے درمیان بھی اس حوالے سے بحث و مباحثہ چل رہا ہے، اور 23 مارچ کا ڈیٹ بھی دیا جا چکا ہے کہ 23 مارچ کو اس حوالے سے باقاعدہ طور پہ اعلان ہوگا، باقاعدہ عبوری آئینی صوبہ بنایا جائے گا۔ اس حوالے سے کافی چیزیں چل رہی ہے، لہٰذا اس وقت ہمارے ساتھ آن لائن موجود ہے قیصر عباس، ینگسٹ اینکر پرسن ہے، گلگت بلتستان کے ابھرتے ہوئے نوجوان ہیں جو بڑی تیزی کے ساتھ صحافتی میدان میں اپنی کامیابیاں منوا رہے ہیں، اور حال ہی میں عبوری آئینی صوبے کے حوالے سے قیصر عباس صاحب نے اپوزیشن لیڈر امجد ایڈوکیٹ اور اس کے علاوہ حکومتی وزراء مشیران کے ساتھ بھی کافی اس حوالے سے پروگرام کیے ہیں، بحث و مباحثے کیے ہیں۔ تو آج ہمارے ساتھ موجود ہے قیصر عباس صاحب۔ قیصر عباس، ویلکم ٹو دی شو۔ اور آپ سے ہی ہم جانتے ہیں، کیونکہ آپ نے ان سارے اپوزیشن، دیگر رہنما سب سے آپ نے بات چیت کی ہے، تو یقیناً آپ بہت کچھ جانتے ہوں گے اس حوالے سے۔ تو سب سے پہلے میں آپ سے یہ سوال کروں گا کہ آپ اپوزیشن لیڈر کے ساتھ جو آپ کی گفتگو ہوئی عبوری آئینی صوبے کے حوالے سے، یہ ذرا بتائیے کہ اپوزیشن لیڈر کے کیا تاثرات ہیں اور وہ اس حوالے سے کیا چاہتے ہیں، وہ کیا کہتے تھے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے آپ کا بہت شکریہ، جی بی بول نیوز کے پورے ٹیم کا بہت شکریہ کہ جو ہمیشہ سے گلگت بلتستان کے مظلوم عوام کی توانا آواز بننے میں ہمیں فرنٹ پیج پہ نظر آتے ہیں، اور حقوق کے حوالے سے بھی بہت ساری چیزیں لوگ کراتے ہیں، نیوز وغیرہ بناتے ہیں۔ اور عبوری صوبہ جو کہ گلگت بلتستان کے عوام کا ایک درینہ خواب ہے، اور ہمیشہ سے 70 سالوں سے جدوجہد رہی کہ پاکستان کے ساتھ فلیٹ ہو اور وفاق کے ساتھ رہے، پاکستان کے ساتھ رہے، جو کہ ہمیشہ سے ہمیں نظر آیا کہ پاکستان کے ساتھ قربانیاں دیتے ہوئے تو عوام کے جو ہے ایک خواب ہے کہ پاکستان کے ساتھ فلیٹ ہو۔ اس کے لیے پاکستان تحریک انصاف کی حکومت نے انیشیٹو لیا، اور اس سے پہلے بھی جو حکومتیں آئی ہیں، پاکستان پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے دور میں بھی تھوڑا سا کام ہوا، تو ان سب کے نتیجے میں ابھی باقاعدہ سے پاکستان تحریک انصاف 23 مارچ کو اعلان کرنے جا رہے ہیں عبوری صوبے کے حوالے سے۔ تو اس حوالے سے اس سلسلے میں کئی جو ہے لوگ کنفیوز تھے اس حوالے سے کہ ہم پہ کیا ہوگا، ٹیکسز لگیں گے کیا، واقعی اس سے عوام کو فائدہ ہوگا، یا صرف چند وزراء جو کہ قومی اسمبلی میں نشستیں لے کر صرف ان کی عیش عشرت ہوں گے۔ تو اس حوالے سے ہم چاہ رہے تھے کہ جو حکومتی ممبران ہیں، وزراء ہیں اور اپوزیشن لیڈر ہے، ان سے بھی میں نے اس حوالے سے انٹرویو کیا، تو ان کا بھی یہ کہنا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے اس حوالے سے کام کیا ہے، اور عبوری صوبہ بنانے کا جو سیٹ اپ ہے یا منشور پیپلز پارٹی کے منشور میں شامل تھے، اور انہوں نے یہی کہا کہ پاکستان پیپلز پارٹی ہی عوام کے لیے، اور اسپیشلی جو کہ گلگت بلتستان کے عوام کا خواب تھا کہ عبوری صوبہ بنائے، تو ان کے لیے صرف پیپلز پارٹی نے کام کیا ہے۔ جبکہ اس کے علاوہ ہم نے الیاس صدیقی صاحب سے بھی گفتگو کی، جو کہ مجلس وحدت المسلمین کے رہنما بھی ہے اور معاون خصوصی بھی ہے وزیر اعلیٰ کے، تو ان کا کہنا تھا کہ امجد ایڈوکیٹ صاحب صرف اپنے کریڈٹ لینے کے چکر میں ہے، جبکہ مجلس وحدت المسلمین کے سربراہ کا بھی یہی اعلان تھا کہ گلگت بلتستان کو عبوری صوبہ بنانا مجلس وحدت المسلمین کے انیشیٹو میں بھی شامل ہے۔ اور انہوں نے پریس کانفرنس میں بھی پہلے کہا تھا کہ اگر جی بی حکومت، اگر پاکستان تحریک انصاف جی بی کو عبوری صوبہ بنائے، ہم الیکشن میں ہی شامل نہیں ہوں گے، کیونکہ وہ یہ سمجھتے تھے کہ گلگت بلتستان کے جو عوام کا جو خواب ہے وہ عبوری صوبہ بنائے، اگر کوئی دوسری پارٹی جماعت بنائے تو آپ نے اپوزیشن لیڈر جو کہ آپ کے بقول وہ کہتے ہیں کہ ان کے منشور میں بھی شامل ہیں، تو آپ نے ان سے پوچھا نہیں کہ 3 دفعہ یہ لوگ حکومت میں آئے ہیں اور ابھی تک پھر اپنے دور میں کیوں ان کو صوبہ نہیں بنایا، کیوں صوبہ نہیں بننے دیا؟ اور دوسری بات، خود اپوزیشن لیڈر کا ہمیشہ سے حق حاکمیت، ملکیت کا یہ نعرہ لگاتے ہیں، اور بھٹو کے دور میں دیکھیں اس نے اس چیز کو، اسٹیٹ سبجیکٹ کو معطل کیا، اور خود ان کے دور میں، مہدی شاہ کے دور میں بھی باہر کے لوگ آتے ہوئے یہاں پہ زمینیں خریدتے رہے، تو اس وقت یہ لوگ کہاں تھے اور ان کا نعرہ کہاں تھا؟
جی بالکل، میں نے یہ سوال ان سے کیا تھا حق حاکمیت کے حوالے سے. تو آپ کو تو پتہ ہے کہ جو نعرہ انہوں نے خود ڈیولپ کیا تھا، الیاس صدیقی صاحب نے بھی یہی کہا تھا کہ انہوں نے یہ نعرہ ان کا خود تھا، خود انہوں نے بنایا تھا. مگر جب اقتدار، ظاہری بات ہے کہ وہ لوگ اپنے انٹرسٹ کو دیکھتے ہیں کہ اس وقت ان کا انٹرسٹ نہیں تھا جی بی کو بنانا، جبکہ بلاول صاحب کے بھی ہم نے بیانات اس وقت دیکھے کہ گلگت بلتستان کو پوری صوبہ بنانا پاکستان کے مفاد میں نہیں. ان کا بھی یہ کافی، میں نے یہ بھی ان سے یہی کوشچن میں نے ریز کیا تھا، تو ان کا یہ کہنا ہے کہ مجھے تو معلوم ہی نہیں ہے. تو یہ بھی حق حاکمیت والا بھی نعرہ وہ لگاتے رہے. اسکردو میں بھی اگست میں میرے خیال میں تقریباً جلسہ ہوا تھا، بہت بڑا جلسہ ہوا تھا، اس میں بھی ان کا یہی نعرہ تھا، بلکہ ان کا مین تھیم یہی تھا کہ حق حاکمیت اور حق ملکیت کا نعرہ پاکستان پیپلز پارٹی لگاتے رہے. مگر ابھی کیونکہ ان کا یہی کہنا تھا کہ ساری جماعتوں کا جو ہے اس میں کردار ہے اور ساری جماعتیں اس پر متفق ہے کہ گلگت بلتستان کو عبوری صوبہ بنایا جائے. اور مجھے جو لگ رہا ہے کیونکہ اگلے جو انتخابات ہوں گے مرکز میں بھی پاکستان پیپلز پارٹی اور پی ڈی ایم جو کہ ہم آج کل دیکھ رہے ہیں. ٹھیک ہے کیسر ابا صاحب، آپ نے حکومتی مشیران سے بھی آپ نے بات کی ہے، ابھی آپ نے ذکر کیا NWM کے جو ہیں رہنما گلگت کے، ان سے بھی بات کی. تو کیا انہوں نے کیا بتایا کہ ابھی جو صوبہ بنے گا اس میں ٹیکسز کے حوالے سے، چونکہ عوام اس لیے بھی پریشان ہے کہ یار صوبہ بننے سے جو ٹیکس لاگو ہوں گے تو عوام کو کس طرح، کون سے آئین میں کس طرح ترمیم کر کے عوام کو ٹیکس سے بچایا جائے گا، اور دیگر جو NFC ایوارڈ کا مسئلہ ہے، ان حوالے سے کیا کہنا ہے؟ جی ناصر انجن صاحب، یہ میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ ہمارے عوام کنفیوز ہے. میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں، ہمارے جو گلگت بلتستان کے عوام ہے وہ کسی حال میں بھی خوش نہیں ہوں گے. ابھی وزیر اعظم صاحب گئے تھے اسکردو میں، تو وہاں پر انہوں نے اعلان نہیں کیا، صرف آپ نے بھی دیکھا ہے کہ انہوں نے یہ اعلان نہیں کیا عبوری صوبے کے حوالے سے. تو سارے لوگ سوشل میڈیا پر احتجاج کر رہے کہ وزیر اعظم صاحب آ کے ہمیں لولی پاپ دے کے گیا، عبوری صوبے کا اعلان نہیں کیا. اور جب کہ ابھی وفاق چاہتے ہیں کہ 23 مارچ کو عبوری صوبہ بنائے، تو سارے لوگ نالا ہے، ناخوش ہے. سب یہی کہہ رہے کہ ان کے ذہنوں میں کنفیوژن ہے. جو قوم پرست طبقہ ہے، جسے میں تو سمجھتا ہوں کہ جو وہاں کے عوام کے مفاد میں چیزیں نہیں ہوتی، تو میں تو ان کو جعلی قوم پرست سمجھتا ہوں کہ جو عوام کے جو ہے مفادات کے دشمن ہیں. تو انہوں نے ایک پروپیگنڈا کریٹ کیا ہوا کہ یاد دیکھا کہ ہم پہ ٹیکس لاگو ہوں گے اور یہ چیزیں. تو ہم نے اسی سلسلے میں الیاس صدیقی صاحب سے بات کی جو کہ معاون خصوصی ہے. تو ان کا کہنا ہے کہ بھائی ٹیکس تو ہم ابھی بھی دے رہے ہیں، انڈائریکٹ ٹیکس آپ دیکھیں، ہر چیز پہ ہم ٹیکس ویسے بھی دے رہے. ان کا کہنا ہے کہ کوئی ٹیکس ابھی مذاکرات جاری ہے وفاق کے ساتھ، جو ڈرافٹ انہوں نے دیا ہے یہاں سے بھی ڈرافٹ بنا رہے. اور اس حوالے سے یہی کیا کہ NCP گاڑیاں ہو گئے آپ کے، اسی طرح سے جو ٹیکسز ہے اس حوالے سے کہ وہ ٹیکسز جب تک لفظ عبوری ساتھ ہیں تو آپ پر اس طرح کی جو باہر کی جو ٹیکسز وہ نہیں لگیں گے. تو واقعاً یہ اگر عبوری صوبہ بنے تو گلگت بلتستان کے لیے بہت ہی اس میں فائدہ ہے، اور پاکستان کے لیے بھی اس میں اپنے مفادات ہے. سی پیک کا جو ہے پروجیکٹ ہے پاک چائنا کا، تو ان سارے چیزوں کا اگر مد نظر رکھ کے دیکھا جائے تو عبوری صوبہ ایک بہت بڑی نعمت ہے جس کی ہم سب کو مل کر حمایت کرنے کی ضرورت ہے. بہت شکریہ کیسر عباس صاحب، آپ نے ٹائم دیا، ینگسٹ پرسن گلگت بلتستان کے. شکریہ آپ کا وقت دینے کا، اور آپ نے جو حکومتی اور اپوزیشن اراکین سے جو آپ کی بات چیت ہوئی تھی، آپ لوگوں کا بہت شکریہ بیان فرمایا. تو اسی کے ساتھ ہی ناظرین کرام، ہم آج 4 بجے ہمارا ایک اور پروگرام بھی ہے جس میں صوبائی وزیر زراعت میثم قاسم صاحب بھی موجود ہوں گے، اور پیپلز پارٹی، مسلم لیگ نون اور BSF کے رہنما بھی اس میں موجود ہیں. انشاءاللہ وہاں پر ہم دوبارہ تفصیلی اس حوالے سے گفتگو کریں گے. تب تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت. خدا حافظ.